بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ سورہ فتح کی آیت 5۔ پیچھے سے ذکر چلا آ رہا تھا صلح حدیبیہ کے اس موقع کا کہ جب اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکے گئے تھے، اور پھر انہیں وہاں پر عمرہ ادا نہیں کرنے دیا گیا، اور مکے والے بہرحال آپ سے اتنے مرعوب تھے کہ انہوں نے اس موقع پر لڑنے کے بجائے صلح کی طرف پیش قدمی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے مفاد میں ہی اس ساری صورتحال کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر، یعنی اس کی رہنمائی میں، اور اس موقع پر اہل ایمان نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر کامل اعتماد، اور ایسے حالات جو کہ اشتعال پیدا کر دینے والے تھے ان میں اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے اور اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کی ہے اور یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو اپنی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے نزدیک ہے وہی اصل بات ہے، یعنی انسان تو اپنے مفاد کو، اپنے نقصان کو اس طرح نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ اسے یہ علم عطا کرتے ہیں کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے اور حقیقی نقصان کس حوالے سے، کس پہلو سے انسان کا ہوتا ہے۔ تو یہی بات بتا دی کہ جو جنتوں میں داخل کر دیے جائیں، اور ایسی جنتیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور پھر مستقل اس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور جنت کی خصوصیات جگہ جگہ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ یہ انسان کا مستقبل ہو، اسے یہ نتیجہ مل جائے، اس منزل پر وہ پہنچ جائے، اور دوسری طرف یہ کہ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ تو برائیوں کو دور کر دینے کے دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ بشری کمزوریوں کی بنا پر جو قصور سرزد ہو جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جنت میں اس طرح سے انہیں داخل کرے کہ کسی قسم کا کوئی ان پر یعنی اس کا اثر نہ ہو، یا اس پر ان پر کوئی الزام نہ ہو، یعنی مغفرت فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان کو راہ راست پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے اندر کی برائیاں اس سے جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتا ہے اس حوالے سے کہ وہ نیکی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ نیکی اس کا مزاج بن جاتی ہے، اور برائیاں سے وہ بچنے لگتا ہے، برائیوں سے اسے خود بخود جو ہے کرائیت ہوتی ہے، اور برائیوں سے گویا وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے اہل ایمان کی اس وقت جب کہ وہ نیکی کے راستے پر پیش قدمی کرتے ہیں، اس لیے کہ نیکی دوسری نیکی کی بنیاد بن کر سامنے آتی ہے اور برائیوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فوز عظیم قرار دیتے ہیں، جنت میں داخلہ، اور ایسی حالت میں داخلہ کہ پچھلے گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہے، یقیناً یہ فوز عظیم ہے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو اس وقت اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ویسے ہی عموم اس کو حاصل ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا رویہ اختیار کرے گا، تو اس کا یہ مقام۔ آگے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ منافق مردوں اور عورتوں کی بات، پھر مشرک مردوں اور عورتوں کی بات، دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ تو منافق تو وہی تھے کہ جو اس موقع پر مکے میں مدینے میں رہ گئے تھے اور انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، قبول نہیں کی، یعنی عمرہ کے لیے جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے سب کو دعوت دی تھی کہ جو ساتھ چلنا چاہے وہ چلے، لیکن لوگوں نے نبی کی دعوت دینا کوئی عام انسان کا دعوت دینا نہیں ہے، یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ چلا جائے ساتھ، تو وہاں تو آدمی دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ اور پوری آبادی کے ساتھ میں، خوشی کے ساتھ میں اس راستے پر آگے بڑھتا، اور مخلصین کا معاملہ یہی تھا۔ لیکن وہ جو بدوی اعرابی ان کا ذکر آگے آ رہا ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ یعنی نفاق کا معاملہ تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل ایمان جو ہیں یہ تو گویا موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور جہاں یہ جا رہے ہیں ان کا وہاں سے واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا کہنا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات پہلے آ چکی ہے، واضح ہو گئی یہ بات یہ کہ وہ اللہ کا حکم ہی ہوا کرتا، اللہ کے حکم کی بنیاد پر آپ یہ کام کر رہے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس طرح وہاں لے جا کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین کے گڑھ میں لے جا کر ہلاک کر دے گا، تو یہ ان کا گمان ہے، ان کا یہ جاہلانہ گمان تھا۔ جبکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور حق کی مدد اللہ کے جو ہے اللہ کی مدد جو ہے حق کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا تھا، یہ سوچا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور مشرکین کا معاملہ، ان کا معاملہ بھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس طرح آپ کو روک کر وہ جو ہے اپنے حق میں کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی وہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا اکھڑے گی یا انہیں کوئی جو ہے نقصان ہوگا، یہ سمجھا جائے گا بھائی دیکھو یہ پیچھے ہٹ گئے اور انہیں ماننا پڑا۔ حالانکہ یہ بات ان کے سامنے نہیں تھی کہ اس وطا کے اس صلح کے کیا اثرات و نتائج آگے سامنے آنے والے۔ تو یہ گویا وہ سمجھ رہے تھے کہ عمرے سے روک کر وہ کامیاب ہو گئے اور وہ اپنی سازش کے اندر یا گویا کہیے کہ اپنا جو مقصد تھا اس کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ ان کا گمان تھا، یہ ان کا گویا کہ یہ غلط فہمی تھی، ورنہ یہ بات آگے آ رہی ہے، آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یقینی طور پر یہ عمرہ اسی وقت اسی موقع پر ہو کر رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق، یعنی جو اللہ کے پیش نظر تھا اور جس میں انسانوں کے لیے بھلائی کا معاملہ تھا، حکمت کی بات تھی، اس موقع کو صرف اس کام کے لیے استعمال کیا۔ یعنی اگر آپ نہ جاتے اور عمرہ یا چلے جاتے، جانے کے بعد اگر عمرہ ہو جاتا تو صلح کی نوبت کہاں تھی؟ یعنی صلح حدیبیہ ایک ذریعہ بن گئی آگے کامیابی کے لیے، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ یہ صورتحال ایسی بنی اس موقع پر۔ تو یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹھا ہے کچھ ہونے دے گا اور یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کا ایک غلط فہمی ہے، برا گمان ہے جو اللہ کے حوالے سے اللہ انہیں سزا دے کر رہے گا۔ تو فرمایا برائی کے پھیر میں وہ خود آ گئے، یعنی جو ان کا خیال تھا کہ اہل ایمان کو نقصان ہوگا تو ایسا نہیں ہے۔ جس انجام بد کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اہل ایمان کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس سے خود بچنا چاہتے تھے، اسی کے پھیر میں وہ آ گئے ہیں، اور اب گویا کہیے کہ ان کا یہ انجام آگے آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کا غضب ان پر ہوا، فغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اس کی لعنت جو ہے ان پر ہو گئی، اس نے ان پر لعنت کر دی، وأعد لهم جہنم، اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، وساعت مسیرہ، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا یہ انجام ہونے والا ہے اور جو اس طرح سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے اور اس پر اللہ کا غضب بھڑک گیا ہے، تو پھر اس کی بربادی اور ناکامی کا کیا کہنا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج یہ 4 دن کی زندگی جو ہے اس کے اندر جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گویا اپنی دانش میں وہ حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے، جو کچھ چاہتے ہیں وہ اس طرح ہو بھی نہیں رہا ہے، اور آگے جو ان کا انجام آنے والا ہے اس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کو کیا خبر کہ 1 سال کے بعد، یعنی اب 6 ہجری میں یہ بات ہو رہی ہے اور 8 ہجری کے اندر جو مکہ فتح ہو جائے گا، ان کے تو وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ایسا ہو کر رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب اس کے سامنے ہی تھا۔ اور منافقین کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ اللہ کے بارے میں انہوں نے وہ گمان کیے جو درست نہیں تھے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، زمین و آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں
اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ جو بات ہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے لشکر کیا کیا ہے آپ تو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کلی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کن کن لشکروں سے کیا کیا کام لیتا ہے اور کیا کیا اس کے لشکر ہیں۔ یعنی جن سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام لے لیتا ہے، جیسے ہمارے سامنے بات آتی ہے سورہ فیل کے اندر، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یعنی اس میں کیا کیا تمہارے رب نے، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان طیرت ابابیل یعنی ان کے ذریعے سے ان ابابیلوں کے ذریعے سے ان پرندوں کے ذریعے سے جو کام لیا، ظاہر سی بات ہے پوری فوج تہس نہس کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں یہ۔ اور کیا کیا ہے، اور جیسے روب ڈال دینا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انتظام ہے، یہ بھی کوئی اللہ کا ایک لشکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مدد دیتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ کے لشکر جو ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس سے جو چاہے کام لے، زبردست اور حکیم ہے، لیکن یہ کام وہ اہل ایمان سے لینا چاہتا ہے۔ یعنی کل اس نے بیت اللہ کو بچانے کے لیے ان کی زیادتی اس کے سے جو ان کا منصوبہ تھا کہ اسے وہ تہس نہس کر دیں یا ڈھا دیں، ابرہہ جس ارادے سے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے اس لشکر سے کام لیا۔ تو اب یہ بات کہ آج کیا ہے معاملہ، آج اہل ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کرانا چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ موجود نہیں تھے، وہ بات نہیں تھی اس طرح سے، اللہ نے یہ چاہا کہ ایسا ہو تو ویسا ہی ہو کر رہا۔ تو اب جب کہ اہل ایمان کی یہ فوج موجود ہے اور اب یہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ سارے کام آگے بڑھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے۔ اور وہ اہل ایمان کو اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ تقویت دیتا بلکہ اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کی ہوا بنتی ہے، انہیں دنیا کے اندر بھی اس کے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا انتظام ہے کہ جب اہل ایمان خود موجود ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے لشکر بن کر سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے فتوحات بھی حق کو عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو سزا بھی دلواتا ہے جن کے لیے اللہ کی طرف سے سزا مقدر ہوتی ہے، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے منافقین ہوں، جو بھی ہوں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اس کے پاس ہے اپنے سارے لشکر، لیکن اگر وہ تمہارے ہاتھوں سے یہ کام لے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی کہ اس نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دو آیات 8 اور 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں ان آیات کے اندر پہلی آیت میں جو بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ پہلا مقام نہیں ہے، اس سے پہلے سورہ احزاب میں بھی ہم اس آیت کو پڑھ کر آ چکے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ بات کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یعنی یہ وہاں بھی یہ بات موجود تھی، اس پر بھی بات وہاں پر ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کہہ رہے تھے، اور یہاں بغیر مخاطب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول کو رسول بنا کر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ کسی فرد کا اپنا ذاتی کام نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے یا گویا کہیے کہ وہ اس کا اپنے ذمے خود بخود یہ کام لے کر آگے کام کرنا شروع کر دے۔ یہ بات کہ نبوت کا جو منصب ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تفویض کیا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ کسی نبی بنایا جائے۔ تو یہاں بتایا کہ یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس حیثیت سے، اور وہ حیثیت جو یہاں پر بیان کی ہے، یعنی رسول تو آپ ہیں ہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر۔ تو یہ تین باتیں سامنے ہیں اور بار بار یہ سامنے آتی ہیں کہ رسول کے ذمے جو کام ہیں ان کاموں میں سے ان کاموں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس مقام پر کہ یہ دعوت کے اعتبار سے بات ہے، اور پھر اس کے طرز عمل کے حوالے سے بات ہے۔ تو یہ شاہد کی بات یعنی گواہ بنا کر، تو گواہ جو بنانے کی بات ہے، شہادت دینے والا یعنی گواہی دینے والے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینا، جو ذمہ داری ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی لگائی ہے۔ امت وسط کے حوالے سے کیا کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے ایسے تمہیں دنیا پر گواہ ہونا پڑے گا۔ جب شہید کا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے سامنے رکھ دیا اور یہ بات بتا دی کہ یہ کام ہے جو امت وسط کے حوالے کیا گیا،
تمہیں امت وسط بنایا، اور کس لیے؟ تاکہ تم لوگوں کے سامنے گواہ بنو، جیسا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوئے۔ یعنی اللہ کا دین جس طرح سے پیش کیا تو گواہی کا ایک معاملہ تو یہ اپنی جگہ واضح تو قرآن نے بیان کر دیا، دوسرا معاملہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء میں یہ بات آ جاتی ہے، اس وقت کیا ہوگی جب ہم لوگوں پر تمہیں گواہ بنائیں گے، کھڑا کریں گے گواہی دینے کے لیے، اور پھر دوسروں پر دوسروں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے بات ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس بات کی گواہی کہ ہاں دین لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور لوگوں تک بات منتقل کر دی تھی، یعنی یہ بات، یہ گواہی بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے گی۔ اور یہی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج کے موقع پر آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی تھی، کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ اور لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بات پہنچا دی، اور آپ نے اس پر کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، یعنی یہ بات کہ جو ذمہ داری میری تھی وہ میں نے منتقل کر دی۔ یعنی شہادت کا جو ذمہ داری فریضہ گواہی کا ہے کہ عمل کر کے قولی شہادت، عملی شہادت اور شہادت کی تکمیل، یعنی وہ نظام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ جس کے اندر ہر چیز دین کی جو ہے واضح تھی، یعنی پوری ایک ریاست اس حوالے سے تمام شعبہ جات کے ساتھ میں قائم تھی اور حق کی شہادت پیش کر رہی تھی اپنے عمل سے، اور صحابہ کرام خود ہی کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک شہادت کی بات ہے، شاہد بنا کر بھیجا، یہ گواہی کی بات ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بشارت اور انذار کی بات، بشیرا و نذیرا، یہ بات بھی بار بار ہے، جسے بتا دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بشارت کس بات کی ہے؟ جنتوں کی بشارت جو یہاں پر دی جا رہی ہے، نیک انجام کی بشارت، دنیا میں امامت کی بشارت، یہ بھی تو دی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب یہ بشارت دیتے ہیں کہ ہاں دنیا میں ایسا ہوگا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہلوایا جا رہا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوا رہے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ یعنی یہ بشارت دی تو کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا اگر تم جو ہے اپنے گناہوں پر معافی چاہو، یعنی اس سے بعد آ جاؤ، اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یعنی معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹ آؤ، بندگی کی طرف پلٹ آؤ، عبادت کی طرف پلٹ آؤ، کفر سے ایمان کی طرف آ جاؤ، شرک سے توحید کی طرف آ جاؤ، یعنی یہ جو بھی پلٹنا ہے، اور باقی جو گناہ ہوئے اس پر اللہ سے معافی طلب کرو، تو اللہ تمہیں دنیا کی بات ہے یہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی مقامات ہمارے سامنے آ جائیں گے جہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ سورہ نحل میں کہا کہ ہاں ہم انہیں جو ہے حیات طیبہ سے نوازیں گے، رسول کے ذریعے بات بتائی جا رہی ہے، یہ جو بشارت سنائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ تو آخرت کی جنت کا معاملہ، جنت کی بات تو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی بشارتوں کی نوید سناتا کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہاں پر نوازیں گے اور اس کی مدد کے ساتھ بہرور ہو کے زندگی بسر کرو گے۔ تو بشارت دینے والا، اور پھر نذیر خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ تو یہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، تو ظاہر ہے کہ اس انجام بد سے جو اس طرز عمل کو جو مشرکین نے اختیار کر رکھا تھا، جو اللہ کی نافرمانی، جو کفر اور شرک پر جو ہے اصرار کرنے کے نتیجے میں دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا، آخرت کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی کیا ہوا؟ دنیا میں جس طرح سے ذلت ہوئی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل ایمان کے ہاتھوں سے جس طرح ذلیل کروایا، یہ سب کچھ بھی ہوا۔ بدر کے اس کنویں کے اندر جو اوندے پڑے تھے قتل ہو گئے، یعنی سب مشرکین جو ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا گویا اس صورت کے اندر سامنے اپنی جگہ پر۔ تو یہ انذار کی بات بھی ہے، اور ویسے بھی اور بھی اس کی باقی باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ اور آخرت سب سے بڑھ کر کہ جہاں انجام بد جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ جہنم، جس کا ذکر قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ تو یہ بات بتا کے پھر اب کیا کہا کہ یہ تو بات رسول کی ہے، اب اس سے سب نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں بھی کیا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے ایمان لانے کے بعد، اور اس کسی بھی قسم کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یعنی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اس سے ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آگے کیا کہا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی سب کے لیے بات ہے، یہ بات سب کے لیے۔ لیکن جب اہل ایمان ہی مخاطب ہوتے ہیں اور جب وہاں بات ہو رہی ہوتی ہے، اب اس کے ضمن میں دیگر بھی لوگ مخاطب ہیں، یعنی یہ بات ان کے لیے بھی ہے کہ جو جن کا معاملہ یعنی منافقین بھی وہ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، انہیں بھی مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ بات ہوتی ہے، یا جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا جاتا ہے، یقیناً اس میں کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ یعنی یا تو وہ کمزور اہل ایمان کی بات ہے کہ ابھی دین سمجھ میں نہیں آیا، ابھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے، ابھی اپنے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں کر سکے، یا وہ لوگ جو کہ ابھی کنارے پر کھڑے، یا نفاق کا جہاں معاملہ ہے، یہ بات کی جاتی ہے کہ آؤ ایمان کے دائرے کے اندر آؤ، جیسے آنا چاہیے۔ تو
تو اس طرح سے یہاں بھی کہا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان تو بنیاد ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، دردناک عذاب سے. اہل ایمان جب کو تجارت بتائی جا رہی، جب ایمان لانے کے بعد بھی تو ایمان لا کر جو کام کرنا ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پر آگے چل کر جو ہے انسان کامیاب ہوتا ہے، تو اسی کی بات ہو رہی. تو وہاں بھی کیا کہا، یہاں پر کہا کہ وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، اور اس کے بعد پھر کیا کہا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہاں بھی ایمان سے آغاز کر دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے رسول پر، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں کہ وہ جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، ایمان کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر تو یہ بات جو نہیں لایا اس کے لیے تو ہے ہی، اور جو لا کر پھر پیچھے ہے اس کے لیے بھی بات ہے یہ، اور جو مستقل ہے یعنی صحیح ہے، درست ہے، تو اس کے لیے کہ اس کے اندر آگے بڑھے اور اس کے اندر ترقی کرے، اپنی کوالٹی کو بڑھائے، آگے اس نسبت کو جو ہے زیادہ مضبوط تر کرے. لتؤمنون باللہ ورسولہ، پھر آگے کیا کہا وتعزروہ وتوقروہ، اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو. وتصبحوا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اب یہ جو بات دین اس کے اندر اور آ گئی کہ جس کے اندر یہ بات اس میں ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، یہ بات ہو رہی ہے. تو اس میں اب یہ تین باتوں میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دو باتیں جو ہیں یا تعزروہ و توقروہ، اس کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو وتسبحوا یہ تو ظاہر واضح ہی ہے، یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تسبیح تو اللہ کی ہوتی ہے، تسبیح رسول کی تو ہوتی نہیں ہے. تو کیا کہا کہ اللہ کی تسبیح کرنی ہے صبح و شام. یہ بار بار ذکر قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو. تو یہ بات اس کے اندر کی گئی کہ یہ ادھر ملتی ہے کہ رسول کے ساتھ دینے کی بات اور اس کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے مقابلے میں یہ بات بھی ہے کہ نہیں، یہ تینوں باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اس کی ضمیر. تو یہ جو ضمائر کا انتشار ہے، ضمائر کا انتشار جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کا کلام کا کی خوبی نہیں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ تینوں کی یہ جو مرجع ہے تینوں باتوں کا، اس کے یہ تمام ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا گیا. اور اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اللہ کا ساتھ دینے کی بات جہاں پر اس طرح آتی ہے، ویسے تو ضمیر کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ جب کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں کونوا انصار اللہ، اور جو اللہ کا مددگار ہو. جب یہ بات ہے تو اس معنوں میں نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کو مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ نے وہ عزت دی ہے، اس کام کو یہ قرار دیا اپنی مدد، یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. مگر یہاں پر بھی کہا ہے کہ تعزروہ ہو اس اعتبار سے کہ اس کا ساتھ دینے، جو کام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، جو اللہ نے یہاں پر رکھا ہے دنیا میں، اس کام میں تم آگے بڑھو، لگو اس کام کے اندر. تو اللہ اس کو وہی ساتھ دینے کے بعدوں میں بات آ جاتی ہے، اور پھر تعظیم و توقیر تو ہے ہی اللہ کی، یہ بات بھی ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں دونوں چیزیں مفسرین نے بیان کی، لیکن اکثریت کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے تینوں ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا. اسی طرح سے یہ بات آپ کے اس میں مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ تینوں کا مرجع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو قرار دیا، کیا تم اللہ کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمارے سامنے رکھی کہ یہ کام ہے جو اہل ایمان کو کرنا ہے، انجام دینا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے رسول کا ساتھ دینا اور رسول کی تعظیم کرنا، اس کو الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بات ہے، موجود ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور اہل ایمان کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اس سورۃ الانعام میں ہم یہ پڑھ کر سورہ مائدہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ ان سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ تمہیں رسول کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس کی جو ہے تعظیم، یہ سب چیزیں وہاں پر بھی آئی ہیں، بیان ہوئی ہیں کہ کام کرنا ہوگا. تو آگے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا.
ومن نقص فإنما ينقص على نفسه، اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اس بیعت کی طرف بات ہو رہی ہے، یبایعونک انما یبایعون اللہ کی جو بات ہوئی، تو یہ وہ بیعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر لوگوں سے لی تھی، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی بیعت رضوان، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ رضوان کی بات کی، آگے بات آئے گی تشریح سے بیعت رضوان کہا گیا۔ تو یہ وہ بیعت ہے کہ جب یہ خبر اڑ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا مشرکین کی طرف، اور یہ خبر پھیل گئی تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں سے بیعت لی کہ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو پھر ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، یعنی عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس بیعت کا معاملہ ہے۔ بیعت کی بات بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے، اور اس حوالے سے یہ طریقہ اسلام کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے تو بیعت کرتے تھے۔ ایک تو بیعت اس کا معاملہ اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر ایمان لاتے تو اسی کے ساتھ ساتھ بیعت ہوتی، ایک بات تھی، اور اسی میں مختلف حدیث سامنے آ جاتی کہ اللہ کے رسول نے ان باتوں پر ہم سے بیعت لی ہے کہ یہ ہم سے جو ہے بات بھی ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، تو وہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، یعنی یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بیعت لی، تو یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ بیعت علی الموت تھی، یعنی جان دے دیں گے لیکن یہ کام بدلہ لے کر جائیں گے۔ یعنی اس معاملے میں ایک خاص حوالے سے، ایک خاص کیفیت کے اندر، ایک خاص موقع پر اس بات کا کہ قدم جما کر اور اس میں اس طرح سے گویا ہم اس کام کو انجام دے کے جائیں گے۔ حالات کیسے ہیں؟ ان حالات کے اندر ہی بات ہوئی، یعنی یہ ورنہ تو بیع تو ایک ہے ہی جو اللہ کے رسول کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، تجارت کی بات ہے نا، بیچنا خریدنا، تو اصلاً تو یہ اللہ کے ساتھ ہے معاملہ۔ جیسے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی خریدنے بیچنے کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان بیچے گے، اللہ خرید رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے کہ ہاں میرے ہاتھ بیچو، یا یہ کہا کہ جیسے وہ آیت ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ صف کی کہ میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، تو تجارت کا مطلب کیا ہے؟ تجارت میں بھی کچھ بیچنا خریدنا ہی ہوتا ہے، تو وہاں بھی آدمی اپنے آپ کو، اپنے اختیار کو، اپنے آفات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، بدلے میں جنت کا سودا کیا جا رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اصل معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کا بدلہ کون دے گا؟ یہ بیعت جو کہا کہ اللہ نے خرید لیے جان اور مال جنت کے بدلے، اللہ نے خریدے ہیں نا، یہ جنت تو اللہ کی ہے اور اللہ ہی تعالیٰ بتائے گا کہ کس کو دیا جائے، اور یہ بھی جو معاہدہ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اللہ کی بندگی کا، اس کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اور وہی حقیقی معنوں میں انسان کے تمام معاملات سے واقف ہے۔ کہ آدمی بیعت کرنے کے بعد، اپنا یہ معاملہ طے کرنے کے بعد، یہ اللہ کے ہاتھ بیچ دینے کے بعد کیا واقعتاً بیچ چکا ہے، یا ظاہری طور پر ایسا ہے اور باطنی طور پر کچھ اور ہے، کچھ اور کر رہا ہے یہ، اور مرتے دم تک اس کام کو انجام دینا، یعنی آخری وقت تک ہی رہنا۔ تو یہ تمام چیزیں اس اعتبار سے ہیں، تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہاں اللہ کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے، اور جب رسول کے بعد جو ہے جیسے پھر وقت کا جو امیر المومنین ہے، یعنی خلیفہ جو ہوگا، اس کی ذمہ داری، اس کی بات آ جائے گی، یعنی الجماعت کی صورت میں وہ جو ریاست کا قیام اور اس کے تحت جو نظام مسلمانوں کا چلے گا اس کے اندر ہے کہ اب وہ نمائندہ ہے اور اس اعتبار سے اسے کام کرنا ہے، اور اس کے تحت باقی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ تو غرض یہ موضوع تو الگ ہے اس حوالے سے، لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس میں بھی بات ایک خاص موقع پر اس حوالے سے اس طرح کا احساس مزید دلانا اور اس کے اندر جو ہے اس کو تقویت دینا کہ یہ بات ہم طے کرتے ہیں، یعنی اب یہ بیعت ہو رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہاں اب جو ہے یہ کام کر کے جائیں گے۔ اس سے مشکل ترین حالات جو ہیں 1400 افراد ہیں، کل 1400 افراد ہیں، اور عالم یہ ہے کہ 250 میل دور اپنے مرکز سے، یعنی مدینے سے 250 میل دور ہے، اور آج کا زمانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ وہ ہے کہ جہاں کتنے دن لگتے ہیں، یعنی وہاں سے وہاں تک پہنچنے میں، یعنی یہ صورتحال وہاں پر ہے کہ مدد بھی نہیں پہنچ سکتی ہے فوری طور پر، یہ کیفیت ہے، اور وہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے 13 میل دور مکہ موجود ہے، جس کے اندر وہ بیٹھے مشرکین، ساری ان کی طاقت سب ان کے پاس ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر، اور مسلمانوں کا معاملہ جنگی ساز و سامان بھی ساتھ نہیں ہے،
حالت کیا ہے؟ یعنی ایک تلوار ساتھ میں، برتن میں ایک تلوار ہے، اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ علاوہ بھی یعنی کوئی لباس بھی جنگی نہیں ہے، بلکہ احرام کی حالت کے اندر 2 چادریں پہن رکھی ہیں، نہ کوئی زرہ ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن ان حالات میں بھی کیا طے کر رہے ہیں؟ جان دے دیں گے لیکن بدلہ لے کے جائیں گے. یعنی اس معاملے میں جو کچھ ہوا اس موقع پر، یہاں پر جرت کا معاملہ سامنے آتا ہے، وہ کیفیت سامنے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر اسی لیے اس کی بات آگے ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا جو اجر ان کے لیے رکھا ہے. تو یہاں پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کام کس کے ساتھ ہے؟ یعنی یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. تو یہ اصلاً جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہی کی طرف سے بات ہے. تو مومن کا یہ جو رسول جو ہے اللہ کا نمائندہ ہے، تو اصل بیعت اللہ سے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. تو ان کے ہاتھ پر اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ اصلاً اللہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا. اور دوسری بات کیا کہ جب کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی سرپرستی، اللہ کی مدد. یہ بھی تو اس کا ایک معاملہ ہوگا کہ اللہ ان کے پر ید اللہ فوق ایدیہم. جہاں یہ بات کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی، اللہ کی سرپرستی بھی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو اس معاملے میں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اب جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا. یہ بات ساتھ ہی ساتھ درمیان میں بتا دی گئی ہے کہ بہرحال جو وعدے وعید ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیسی ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے. تو فاسق کی تعریف کیا ہے؟ عہد توڑ دیتا ہے. تو یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کسی نے توڑ دیا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عہد کی تعمیل میں، تکمیل میں ہی بھلائی ہے انسان کی. وہ تو سب کے سب وہاں پر موجود تھے، سب نے اپنے وعدے کو نبھانے کی بات کی ہے. تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس اعتبار سے کہ اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو اس معاملے میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ عہد کیا گیا ہے، جو معاملہ کیا گیا ہے، تو یہ بہرحال اتنا عظیم ہے اور اتنا زبردست ہے کہ اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور قرآن میں اسی صورت میں انہی آیات کے اندر اللہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ یہ اللہ عنہ قریب بڑا اجر عطا کرے گا. تو اسے اب بیان بھی کیا 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 دیا، تو آگے اس کی بات آئی کہ ہمارے سامنے. اب درمیان میں ایک اور بات آ گئی. فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال، اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، سب کو دی تھی، اطراف مدینہ میں بھی یہ بات جو دیہات کے لوگ تھے ان کو تک بھی بات پہنچا دی گئی تھی کہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور ساتھ چلیں. لیکن ان لوگوں نے بہرحال اس موقع پر بہانے بازی کی، اپنے گھروں سے نہ نکلے. اور وجہ کیا تھی؟ وہی تھی کہ جان عزیز تھی، سمجھ رہے تھے تو بڑے خطرے کا معاملہ ہے. اس اعتبار سے تو انہی لوگوں کا معاملہ کہ اب تو معاملہ الٹا ہو گیا. جیسے غزوہ تبوک کا ذکر ہے سورہ توبہ کے اندر کہ جب وہاں سے گئے ہیں تو اس وقت بھی منافقین کا کچھ لوگ جو تھے منافقین، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا، جب واپس آئے ان کے توقعات کے بالکل برخلاف. تو ظاہر سی بات اب بہانے بازیاں آ کر، تو یہاں بھی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ چلو جان چھوٹے گی، لیکن معاملہ تو بالکل الٹ ہو گیا. اب آ رہے ہیں اہل ایمان اور اتنی عزت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اب ان کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تو اپنا معاملہ صحیح کرنے کے لیے آگے باتیں بنانی شروع کر دی. تو یہ جو انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں اور بال بچوں کی فکر دیں اور ایسا اور ویسا بہانے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. تو اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہی کہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی دل میں ہے ہی نہیں وہ بات، یعنی مسئلہ مقصد کچھ اور تھا، یہ سارے بہانے ہیں جو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات. دوسری بات یہ کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ ہمارے آپ میں دعا کریں اور ہمارے، یعنی یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ ڈھکوسلا ہے. یعنی اسے کہا جائے کہ
یہ زبانی جماعت اگر دل میں یہ چیز موجود ہو، اگر آدمی اپنی مغفرت کا لیے فکر مند ہو تو مغفرت کے لیے پھر انتظام کرے گا نا، پھر وہ یہ کام پیچھے رہ جائے گا، آگے بڑھے گا۔ تو یہ بات کہ ان کے دل میں مغفرت کی طلب ہی نہیں ہے کوئی۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، ایک بات دوسری بات ہے جو کہتے ہیں کہ مغفرت کا سامان ہمارے لیے کیا جائے، دعا کی جائے، تو یہ بھی گویا کہیے کہ یہ ان کے مغفرت کی کوئی طلب ان کے اندر نہیں، بلکہ یہ بھی ایک دھوکے ہی کی بات ہے۔ ورنہ اگر یہ سمجھتے کہ ہاں ضرورت ہے تو پھر یہ جاتے اس موقع پر۔ یہ تو اپنے دانست میں دل میں تو یہ سمجھتے بڑی عقل مندی کام کیا، بہرحال پیچھے رہ گئے۔ اور یہ اس غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی بات آئی ہے ہمارے سامنے سورۃ توبہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خود جانتا ہے، بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سب بدباطن لوگ۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ بدوی عربوں کی جو صورت ہے، آگے سورہ حجرات آ رہی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ بدوی عرب جو ہیں جو ایمان کے دائرے میں تو داخل ہو گئے تھے جب اسلام پھیلا ہے اور سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی ہے، تو وہ معاملہ بھی اپنی جگہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اس سے بیشتر اب یہ لوگ ہیں جن کا معاملہ اس اعتبار سے کہ ایمان کا دعویٰ تو کیا، اب اس کی بنیاد جو بھی ہے، یعنی گرد و پیش کے لوگوں کو ایمان لاتے ہوئے دیکھ کر یا کسی اور وجہ سے، یا یہ کہ ایمان ویسے قبول ہے لیکن ایمان کے اندر جو ہے کسی قسم کی قربانی دینا، کوئی مشکل جھیلنا، یہ قبول نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کیفیت اس کی نباہ کی رہے، تو ان کا معاملہ اس اعتبار سے کیا بھی کہتے تھے اس دین کی وجہ سے تو ہم مشکل میں پھنس گئے۔ یعنی ان کا کیا تھا معاملہ کہ جب دیکھو آزمائش ہے، جب دیکھو مال جان لگا دینا، یہ تو آزمائش بار بار آ رہی ہے۔ اب یہ الگ بات کہ اس کے نتائج دنیا میں بھی سامنے آئے، ورنہ جنت کی بات تھی، جنت کے اوپر سودا تھا اللہ تعالیٰ نے جو رسول کے ذریعے کیا تھا، تو جو پکے مخلص اہل ایمان ہیں کہتے تھے کہ ہاں یہی تو راستہ ہے، یہی تو بات ہوئی تھی، کہا اس راستے کے اندر کیا کیا ہوگا۔ بیعت عقبہ ثانی کے اندر جو گفتگو ہے اور جو گفتگو خود انصار مدینہ کی طرف سے ہو رہی ہے، کہا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ تو ٹکراؤ ہوگا، سب کچھ ہوگا، سارے معاملات ہوں گے۔ تو جو مخلص مومن تھے سمجھ رہے تھے، باقی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ایسا نہیں ہے، بس یہ تو مشکل معاملات آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو بھلا لگا کہ چلو جان چھوٹے اس مسئلے سے، کام ختم ہو جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سب بدباطن لوگ ہو۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے جو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی حرکتوں سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اللہ اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی تنبیہ کے بعد پھر یہ بات آتی ہے سامنے کہ بہرحال اختیار سارا اللہ ہی کا ہے، اور اپنے اختیار کو وہ بڑی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو موقع دیتا ہے، مہلت پر مہلت دیتا ہے کہ اگر اب بھی اس غیر مخلصانہ روش کو چھوڑ کر اخلاص کی راہ پر آ جاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر پھر بھی تمہارے لیے راستہ رکھتا ہے۔ تو یہ بات کہ اختیار اسی کا ہے، بادشاہ زمین و آسمان کی اسی کو ہے، حاصل ہے، اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی اسے چاہے سزا دے اور معاف کر دے، دنیا میں بھی اسے توبہ کی توفیق دے دے، سب اللہ کی طرف سے، لیکن اسی کے لیے جس کے اندر کچھ بھی اس حوالے سے اخلاص یعنی اس کے طلب موجود ہو، یعنی وہ مغفرت طلبی کا معاملہ ہو اور کچھ چاہتا ہو، تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے مدد موجود ہوتی ہے۔ یہ سب کے لیے دعوت ہے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اگر اس روش سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔